ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن شر أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد سامعین محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب میں اسلام کو غالب کیا اور ایک صالح معاشرے کو وجود میں لایا۔ پھر خلفائے راشدین نے اس اسلام کے اس پرچم کو ساری دنیا میں لہرایا۔ اس زمانے کی جو دو سپر پاورز یا بڑی طاقتیں تھیں، روما اور ایران، اس کو شکست دی اور کئی سالوں تک دنیا کا اسلام واحد غالب مذہب رہا۔ پھر بنو امیہ آئے، بنو عباس آئے، پھر مسلمانوں میں انتشار ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سلطنت عثمانیہ کے ذریعے سے مسلمانوں کو پھر مستحکم کیا۔ سلطنت عثمانیہ نے یعنی ترکی کی سلطنت عثمانیہ نے تقریباً 550 یا 600 سال تک حکومت کی، اور ایسی حکومت کی کہ ان کی فوجیں یورپ کے اندرون تک، جرمنی، وینا تک پہنچ گئی تھی۔ یہ اسلامی تاریخ۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اسلام تنزل پذیر ہوا، الگ الگ ممالک آزاد ہو گئے اور دنیا میں اسلام پھر سے مغلوب ہو گیا۔ اب دنیا کی جو غالب حکومتیں ہیں ان کو سب سے بڑا ڈر اسلام ہی سے ہے کہ کہیں یہ ابھرنے نہ پائے، پھر سے دنیا پر اسلام کا پرچم لہرانے نہ پائے۔ اس بات کا شدید ڈر ہے، جس کے لیے طرح طرح کے وہ مکر کرتے ہیں، طرح طرح کے ترکیبوں کا استعمال کرتے ہیں۔ دراصل اگر آپ انالائز کریں ڈیموکریٹک دنیا، یعنی جہاں پہ حکومتیں الیکشن کے ذریعے سے بنتی ہیں ہر چند سالوں کے بعد، اس ڈیموکریٹک دنیا میں دو نظریات پائے جاتے ہیں۔ ایک نظریہ ہے زائنزم کا اور دوسرا نظریہ ہے ہندوتوا کا۔ زائنزم کا نظریہ یورپ اور امریکہ میں غالب ہے اور ہندوستان میں ہندوتوا کا نظریہ غالب ہے۔ یہ دو نظریے، ان کا سب سے پہلا گول یہ ہے کہ اسلام کو بدنام کیا جائے، ایسا بدنام کیا جائے کہ پھر سے یہ ابھرنے نہ پائے، جس کے لیے آپ دیکھیں ان کے پاس ذرائع ابلاغ پورے ان کے ہاتھ میں ہے، پورا کنٹرول کر لیا ہے۔ امریکہ اور یورپ کے تمام ٹی ویز چینلز پورے زائنزم کے کنٹرول میں، زائنسٹ کے، یہودیوں کے کنٹرول میں،
اور ہندوستان کے تمام چینلز ہندوتوادیوں کے قبضے میں ہیں، اور اس کے ذریعے سے یہ لوگ ساری دنیا میں ایک نیریٹو پھیلاتے ہیں، اسلاموفوبیا، اسلام سے لوگوں کو ڈراتے ہیں، ہر آدمی کے دل میں اسلام کے لیے ایک نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چونکہ ہر چند سالوں میں الیکشن ہوتے ہیں تو حکومت حاصل کرنے کے لیے یہ اسی نیریٹو کو چلاتے ہیں، جس کے بعد یہ لوگ حکومتیں حاصل کرتے ہیں، وہ امریکہ ہو کہ یورپ۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب جو وعدے وہ لوگ عوام سے کرتے ہیں تو ان وعدوں کی تکمیل میں وہ ناکام ہو جاتے ہیں، حکومت ناکام ہو جاتی ہے، تو ان ناکامیوں کو چھپانے کے لیے بھی اسلام کو زد و کوب کرتے ہیں، اسلام کے خلاف نیریٹو چلاتے ہیں، یعنی دونوں حکومتیں حاصل کرنے کے لیے بھی اور اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے بھی، دونوں صورتوں میں یہ اسلاموفوبیا یعنی اسلام کے خلاف یہ نفرت کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی ڈیموکریٹک جو ممالک ہیں ان کا حال ہے۔ آپ یورپ کے ایک ملک لیجیے، وہاں کے رائٹ ونگ جو پارٹیز ہیں، وہاں کے جو زائنسٹ ہیں، وہ یہی کام کرتے ہیں۔ ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں، بی بی سی مشہور ہے، لیکن بی بی سی زائنسٹ ہے، وہ اسلام کے خلاف ہر بات بول دیتا ہے۔ فلسطین کے کاز کے مقابلے میں اسرائیل کے کاز کو سپورٹ کرتا ہے، اسرائیل کے جینوسائیڈ کے بے تنقید نہیں کرتا، بلکہ مسلمان ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں۔ اس نیریٹو کو چلانے کے لیے کبھی کبھی کچھ واقعات وقوع پذیر ہو جاتے ہیں۔ یہ کیوں وقوع پذیر ہو جاتے ہیں یہ انہیں کو معلوم ہے، جس سے اسلام کا جو نظریہ جہاد ہے، انتہائی مقدس نظریہ جہاد، اس کو ختم بناتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں یہ ڈر بٹھاتے ہیں کہ دیکھو یہ جہاد کا نظریہ رکھتے ہیں، اس لیے ان کو مارتے ہیں، عام لوگوں کو مار دیتے ہیں، بموں کے دھماکے کر دیتے ہیں، مالوں میں چاقو زنی کر دیتے ہیں۔ یہ جہاد کا نظریہ ہے، اس لیے یہ اسلام کا نظریہ بالکل غلط نظریہ ہے۔ پوری دنیا کو اس کے ذریعے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام ایک بہت ہی برا مذہب ہے جو انسانیت کا خون چاہتا ہے۔ ہندوستان میں بھی یہاں کا میڈیا جہاد کے اوپر ایسی گندی باتیں اسے کہی کہ بہت غلط پائنیج اس جہاد کا انہوں نے کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ لو جہاد، لینڈ جہاد، UPSC جہاد، ہر چیز کے لیے، ہر گندے کام کے لیے انہوں نے جہاد کو جوڑ کے جہاد کر دیا، اور ہدف بنانا یہ ہے کہ یہ جہاد ہے، اس کے ذریعے سے اسلام کے ماننے والے مسلمان انسانیت کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس لیے اس مذہب کو کچلنا چاہیے، ختم ہونا چاہیے۔ امریکہ میں بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے، اور ہندوستان میں بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ اسلاموفوبیا جسے کہتے ہیں، کچھ سال پہلے UN میں ایک تقریر میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اسلاموفوبیا ہر طرف پھیل رہا ہے، اور پھر کل یا پرسوں جو نئے پوپ بنے ہیں، پوپ لیو، انہوں نے بحرین کا دورہ کرنے کے بعد جو بیان دیا، اس میں انہوں نے امریکہ اور یورپ میں اسلام کے مقابلے میں جو تحریک چل رہی ہے، جو نیریٹو چل رہا ہے، اس کی سخت تنقید کی۔ تقریباً
کروڑوں کی تعداد میں کیتھولک کرسچنس موجود ہیں، ان کا سربراہ، ویٹیکن سٹی کا سربراہ، اس نے کہا کہ امریکہ اور یورپ میں اسلام کے خلاف جو نیریٹو چل رہا ہے وہ بہت غلط ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ تو حضرت گرامی، نظر جہاد کوئی غلط نظریہ نہیں ہے۔ نظر جہاد انسانیت کے لیے انتہائی بھلائی کا نظریہ ہے۔ اس کو اگر کوئی خطر امن یا دہشت گردی کے واقعات سے اگر کوئی جوڑتا ہے تو بہت بڑی غلطی کرتا ہے۔ اس کی اسلام میں، ایسے واقعات کی اسلام میں اور جہاد کی تاریخ میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ جہاد ایک ایسا مقدس قرآن مجید کی اصطلاح میں سے ایک اصطلاح ہے، احادیث میں بھی اس کا تذکرہ ملے گا۔ جہاد کیا ہے؟ عام طور پہ بھی ہمارے مسلمان لوگ جو ہے میڈیا کے نیریٹو میں بہہ جاتے ہیں، جہاد کی حقیقت کیا ہے نہیں جانتے۔ جہاد جو ہے، جو اندھیرے پھیلے ہوئے انسانی معاشرے میں اس کو روشنیوں میں بدلنے کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے اس کو جہاد کہتے ہیں۔ اور اس کا آخری مرحلہ وہ جہاد ہوتا ہے جسے قتال کہا جاتا ہے، جہاں پہ جغرافیکل سپریشن ہوتا ہے طاقتوں کا، جغرافیائی طور پہ حق اور باطل الگ الگ ہو جاتے ہیں، حق کی فوج ایک طرف، باطل کی فوج ایک طرف ہوتی ہے، اور وہاں پہ حق کے پرستار اپنی شمشیر کو بے نیام کر کے باطل کے مقابلے میں آتے ہیں۔ یعنی حق و باطل کا جغرافیائی سیپریشن ضروری ہے اس فائنل جہاد کے لیے جسے قتال کہا جاتا ہے۔ لیکن عام سوسائٹی جو کہ پلورل سوسائٹی ہوتی ہے، جہاں پہ مسلم بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، کرسچن بھی ہوتے ہیں، سب ہے، ایسے مقامات پہ جہاد نہیں ہوتا، ایسے مقامات پہ اس طرح کا جہاد نہیں ہوتا۔ پلورل سوسائٹی میں جو جہاد کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ انسانی معاشرے کے اندر جو اندھیرے ہیں اس کو روشنیوں میں بدلنے کے لیے جو کوششیں کی جاتی ہیں وہ جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کا ایک مقام پہ مقصد بیان فرمایا، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربهم الی صراط العزیز الحمید۔ ہم نے اس کتاب کو آپ پر نازل کیا ہے، کتاب انزلناہ الیک، اے نبی ہم نے اس کتاب کو آپ پر نازل کیا ہے۔ کیوں نازل کیا ہے؟ صرف کچھ تلاوتیں کر کر اس کا فائدہ حاصل کر لینا، کچھ اجر حاصل کر لینا، یہ دل کو اطمینان دے لینا کہ میں ایک ہفتے میں قرآن ختم کیا، یا یہ کہ کسی کی طبیعت خراب ہو گئی تو اس قرآن کو پڑھ لینا، یا کسی کی موت کا وقت قریب ہے تو اس کے بعد وہ بیٹھ کے قرآن پڑھنا، بس اس لیے نازل کیا ہے کہ یہ مقاصد ہیں اس کے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ انسانیت کو اندھیروں سے اجالوں میں نکال کے لاؤ۔ قرآن کے نزول کا یہ مقصد ہے، قرآن کے ورثہ کا یہ مقصد ہے کہ اپنی زندگیوں کے ذریعے سے انسانی معاشرے میں جو اندھیرا پایا جاتا ہے اس کو روشنی میں بدلنا ہے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے حکم سے کام کرنا ہے، إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور انسانیت کو اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلانا ہے، جو محمود ہے اللہ تعالیٰ اس کے راستے پہ چلانا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی نزول کا مقصد ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس قرآن کے ذریعے سے تم زبردست جہاد کرو،
یہاں کہا گیا قرآن کا مقصد کیا ہے؟ انسانی معاشرے میں جو اندھیرے ہیں اس کو روشنی میں تبدیل کرنا۔ وہاں کہا گیا کہ اس قرآن کے ذریعے سے تم جہاد کرو۔ مطلب جہاد کے معنی کیا نکلے؟ جہاد کے معنی یہ ہے کہ انسانی معاشرے میں جو اندھیرے ہیں وہ کفر کے ہیں، شرک کے ہیں، طرح طرح کے اندھیرے ہیں، معاشی اندھیرے ہیں، معاشرتی اندھیرے ہیں، سیاسی اندھیرے ہیں۔ ان تمام اندھیروں کو روشنی میں بدلنا اس قرآن مجید کے ذریعے سے، اسے کہتے ہیں جہاد۔ اس میں نہ بموں کی ضرورت پڑتی ہے، نہ تلواروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو کنونس کرنا ہے کہ دیکھو یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نازل کیا گیا ہے انسانی معاشرے کی جو مصیبتیں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے۔ یہ جہاد کا صحیح مفہوم ہے، اور اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں یہی کام کیا، انسانی معاشرے کے تمام اندھیروں کو روشنی میں بدل دیا۔ وہ معاشرتی ہو، وہ معاشی اندھیرے ہوں، وہ سیاسی اندھیرے ہوں، وہ ثقافتی اندھیرے ہوں، وہ تمدنی اندھیرے ہوں، ہر اندھیرے کو نکال کر اللہ کے نبی نے روشنی میں تبدیل کر دیا۔ تو جہاد کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی کوششوں کے ذریعے سے انسانیت کے اندر، انسانی معاشرے میں جو اندھیرے پائے جا رہے ہیں ان کو روشنیوں میں بدلے۔ تو اس میں جو کوششیں کی جاتی ہیں اسے جہاد کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو تعارف قرآن میں کیا گیا، وہاں پہ آپ کو یہ نہیں دکھے گا کہ اللہ کے نبی تلوار لے کے کسی کا سر کاٹ رہے ہیں، ایسا تعارف نہیں بتایا گیا۔ جو ظالم کہتے ہیں کہ اسلام خون ریزی چاہتا ہے، اللہ کے نبی کے جو تعارف اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں بیان فرمایا ہے، طویل تعارف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جو بیان فرمایا 3 باتیں آپ کے بارے میں فرمائی۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی امی جو کہ رسول ہیں ان کی اتباع کرتے ہیں، جن کا تذکرہ یہ لوگ اپنے پاس انجیل اور تورات میں پاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کے کاموں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، یہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، یہ حلال کی پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، انسانیت نے اپنے اوپر جو بوجھ لاد لیے ہیں اور طوق و سلاسل جو بیڑیاں اپنے پیروں میں باندھ لیے ہیں، ہمارا نبی ان بوجھ کو اتارتا ہے اور ان بیڑیوں کو کاٹتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا تعارف ہے پوری دنیا کے لیے۔ دیکھو ہمارا نبی امن کا پیغمبر ہے، یہ زمین میں نیکیوں کو دیکھنا چاہتا ہے، برائیوں سے روکنا چاہتا ہے۔ ظالموں تم گندی گندی چیزیں کھا کے بیماری میں ملوث ہو رہے ہو، ہمارا نبی ان برائیوں، ان گندی چیزوں سے روکتا ہے اور تم کو حلال چیزیں مہیا کرتا ہے، تم پاک چیزوں کو تم پہ حلال کرتا ہے۔ کتنے ہی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ مسلمان وہ خوش قسمت قوم ہے جو گندی چیزیں جن سے بیماریاں بڑھتی ہیں، جیسے پورک کھانے سے بیماریاں بڑھتی ہیں، شراب پینے سے بیماریاں بڑھتی ہیں، اور بہت سے بری چیزیں جو کہ مسلمانوں کے حرام اللہ کے نبی نے کیا ہے اس کا اجتناب کر کے اپنی صحت مند زندگی گزارتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا تعارف ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ انسان نے اپنے اوپر جو بوجھ لاد لیا ہے
اور زنجیروں میں جکڑ لیا ہے اپنے آپ کو، اللہ کا نبی ان زنجیروں کو کاٹتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اوپر جو بوجھ ہے اس کو اتارنا اور انسانیت کی جو زنجیریں ہیں ان کو کاٹنا، اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا جو یہ کام کیے، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس پہ ایمان لاتے ہیں، اس نبی پر، اور اس نبی کی حمایت کرتے ہیں اور اس نبی کی مدد کرتے ہیں اس کام میں کہ انسانوں کو جکڑ بندیوں سے نکالنے کے لیے، انسانوں کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے اپنی پوری زندگیوں کو انہوں نے وقف کر دیا ہے۔ نہ ہی یہ لوگ حمایت کرتے ہیں بلکہ صبح شام آپ کی مدد کے لیے، نصرت کے لیے تیار رہتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس کے اس نبی کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی ہے اس کی اتباع کرتے ہیں۔ پوری کائنات میں یا پوری زمین پر جتنے لوگ چل پھر رہے ہیں، اگر اس میں کوئی فلاح پانے والے ہیں تو یہی لوگ ہیں جو عظیم جہاد کرتے ہیں، انسانیت کے بوجھوں کو اتارتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں سود کی لعنت اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ ایک ایک گھر سود کے بوجھ کے تلے دبا جا رہا ہے۔ ہر سال ہزاروں لوگ سود کے بوجھ کی وجہ سے خودکشیاں کرتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان، مسلم تو غیر مسلم تو چھوڑ، مسلم نوجوان نشہ آور چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور عین جوانی میں موت کے منہ میں پہنچ جا رہے ہیں۔ ابھی 2-3 دن پہلے کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا، اخبار میں نے پڑھا، ایک آٹو میں، وہاں پہ آٹو رکا ہوا ہے، اس کے اندر 2 نوجوان سوئے ہوئے ہیں۔ دیکھا تو پتا چلا کہ وہ کھڑیل نوجوان ہیں جو موت کے منہ میں پہنچ گئے ہیں عین جوانی میں، جس کی تحقیق کے بعد پتا چلا کہ نشہ آور چیزوں کے عادی ہو گئے تھے۔ زیادہ نشہ آنے والے جو نشہ آور چیز کو زیادہ انہوں نے استعمال کر لیا تھا، اس لیے موت کے اس میں پہنچ۔ یہ جکڑ بندیوں کو کاٹتے ہیں اللہ کے نبی، اور مسلمانوں کا جہاد یہ ہے انسان اپنے اوپر جو بوجھ لاد لیا ہے، جو زنجیروں کا شکار ہو گیا ہے، اس کو کاٹنا ہے۔ لیکن میڈیا کیا کرتا ہے، کبھی کبھی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، جیسے پہلگام کا واقعہ ہو گیا، ابھی کچھ دن پہلے لال قلعے کے قریب کا واقعہ ہوگا، اس کو اسلام کی نظریے جہاد سے جوڑتے ہیں ظاہر۔ یہ کون کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ کسی کو نہیں معلوم۔ حضرت گرامی، موجودہ زمانے کی سب سے بڑی لعنت یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں کوورٹ تنظیمیں ہوتی ہیں، یعنی ایسی تنظیمیں جو بالکل چھپ کر کام کرتی رہتی ہیں، جیسے امریکہ کی CIA ہے، اسرائیل کی موساد ہے، پاکستان کی SI ہے، یہ چھپ کر کام کرتی ہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ نمبر 1 کام یہ ہے کہ دنیا کی حکومتوں کو جو ہے انسٹیبل کرنا، ان کی اسٹیبلٹی کو ختم کرنا۔ سب سے پہلا کام یہ ہے، کوئی بھی اسٹیبل گورنمنٹ ہے تو اس کو، اس کی اسٹیبلٹی کو ختم کرنا۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اسلام کو بدنام کرنا۔ حالانکہ ایسے ہی پاکستان کی خفیہ تنظیم ہے، کوورٹ تنظیم ہے، لیکن اس کا بھی مقصد یہی ہے، CIA کے ساتھ مل کے وہ بھی یہی کرتی ہے کہ اسلام کو نقصان پہنچانا۔ اور پھر دنیا میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اور پھر پوری دنیا میں ایک نیریٹو چلتا ہے اسلام کے خلاف۔ یہ جہاد کا نظریہ ہے، یہ قتل عام ہے۔ اگر کہیں تو یہ دہشت گردی ہے،
سے اسلام کا نظر جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں جبکہ ادھر سے 1000 فوج آئی تھی، اس میں سے 300 چلے گئے، 700 بچ گئے تھے، اور ادھر جو ہے 313 مسلمان تھے۔ اس موقع پہ بھی اللہ کے نبی میدان جنگ کی احکامات سنیے، یہ عام پلورل سوسائٹی کے نہیں، میدان جنگ کے احکامات۔ آپ نے فرمایا کہ کسی عورت پہ تمہاری تلوار نہیں چلنی چاہیے، کسی بچے پہ تمہاری تلوار نہیں چلنی چاہیے۔ اور مکے سے کچھ لوگ مجبوری میں آئے ہیں، وہ لوگوں کے نام آپ نے گنائے، ان قبیلوں کے نام گنائے، یہ لوگ اگر تمہاری تلوار کی عزت میں آئے تو انہیں ختم مت کرو، اس لیے کہ یہ لوگ مجبوری میں، دباؤ میں آئے ہیں، خواہش کے ساتھ نہیں آئے ہیں جنگ لڑنے کے لیے۔ اتنی اللہ کے نبی نے تخصیص فرمائی۔ اللہ کا نبی رحمت کے سامنے لوگ اپنے تلوار کو بے نیام کر کے اسلام کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کچھ لوگ اس میں آئے ہیں، دباؤ میں آئے ہیں، خواہش کے ساتھ نہیں آئے ہیں، کیونکہ مکے میں رہنا ہے وہ ایک دباؤ ہے سرداروں کا، اس دباؤ کے تحت آئے ہیں، تو میں اپنی تلواروں کو مت چلاؤں گا۔ جب کسی کمانڈر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مقام پہ بھیجتے تو کہتے، باضابطہ حکم دیا جاتا کہ کسی پیڑ کو جو ہے گرانا نہیں، کاٹنا نہیں، کسی عورت کو نہیں ختم کرنا، کسی بچے کو ختم نہیں کرنا، کسی بوڑھے کو ختم نہیں کرنا، اگر کوئی مذہبی آدمی ہے تو اس کو ختم نہیں کرنا، اور جو لوگ میدان میں آئے ہیں انہی پہ تمہاری تلوار چلے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد ہے۔ اور یہ ظالم لوگ پتہ نہیں دنیا میں کہاں کہاں کچھ بھی کرتے ہیں، اور ایک نیریٹو چلتا ہے کہ مسلمانوں کا یہ نظریہ جہاد ہے، جبکہ جہاد کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسانی معاشرے میں جو اندھیرے ہیں اس کو روشنی میں بدلنا ہے۔ یہ جو کام ہو رہے ہیں اس سے نہ اسلام کا کوئی تعلق ہے، نہ اس میں اور مسلمانوں کا کوئی تعلق ہے۔ اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس نیریٹو کا ایک ذریعہ ہے تاکہ دنیا میں اسلام کے خلاف نیریٹو چلایا جائے، اس نیریٹو کو مضبوط کرنے کے لیے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ حضرت گرامی، پلورل سوسائٹی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ اصول بتایا۔ دیکھیے اللہ اور اس کے رسول کس طرح کتنی باریکی سے جو ہے احکام دیتے ہیں۔ ہم بھی پلورل سوسائٹی میں ہیں، اور مکے میں بھی ایسی سوسائٹی تھی، کافر بھی تھے، مسلمان بھی تھے، مسلمان کم تعداد میں تھے، کافر زیادہ تعداد میں تھے۔ ہندوستان میں بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کافروں میں 2 طرح کے لوگ ہیں، 2 طرح کا رویہ رکھو تم۔ ایک ہے جو تمہارے دین کے معاملے میں جھگڑتے ہیں اور تم کو گھروں سے نکالتے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو تم سے دین کے معاملے میں نہیں جھگڑتے اور نہ تم کو گھروں سے نکالتے ہیں۔ ان کے ساتھ الگ رویہ ہے۔ کتنی باریکی سے اللہ تعالیٰ ایکسپلین کرتے ہیں۔ اور آج آپ ہندوستان کی سوسائٹی میں دیکھیے ایسے لوگ موجود ہیں۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ بہتر تعلقات رکھو جو تمہارے دین کے معاملے میں تم سے نہیں جھگڑتے ہیں،
دین کے معاملے میں نہیں جھگڑتے ہیں اور تم کو اپنے گھروں سے نہیں نکالتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ تم بہتر سلوک کرو، تبرو، نیکی کا سلوک کرو، بہتر سلوک کرو۔ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، ان کے ساتھ عدل کا معاملہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا کو پسند کرتا ہے۔ پھر دوسرے گروپ کا تذکرہ کرتے ہیں، انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون۔ اللہ تعالیٰ ہاں اس بات سے منع کرتا ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو، دوستی مت کرو۔ یہ نہیں کہا کہ ان کو مارو، پکڑ کے ٹھوکو، یہ نہیں کہا، صرف دوستی مت کرو بولا۔ وہ لوگ جو دین کے معاملے میں تم سے لڑتے ہیں اور تم کو اپنے گھروں سے نکالتے ہیں، بلڈوزروں سے تمہارے گھروں کو گراتے ہیں اور تمہارے گھروں کو گرانے میں ایک دوسرے کا سپورٹ کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے تم دوستی مت کرو۔ صرف دوستی نہیں کرنے کا حکم ہے، اور کافروں کا جو دوسرا گروہ ہے اس کے ساتھ کہا کہ بہتر سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ عدل کرو۔ اور یہ دوسرا گروہ جو تمہارے دین کے معاملے میں لڑ رہا ہے، تمہارے گھروں سے تم کو نکال رہا ہے، اس کے ساتھ تم دوستی مت رکھو، دور رہو۔ پلورل سوسائٹی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بہترین اصول دے دیے، تم کو رہنا ہے، روشنی کا دیا تمہارے ہاتھ میں ہے، اس روشنی کے ذریعے سے اندھیروں کو پھیلا دور کر دینا ہے۔ اس میں جو ہے اگر اس طرح کے لوگ اس دین کے معاملے میں تم سے لڑنے کے لیے آئیں تو ان سے دوستی مت کرو، اپنا کام جاری رکھو۔ حضرت گرامی سوچ جو نیریٹو چل رہا ہے اور ہر طرف اسلام کو بدنام کرنے کی اور مسلمانوں کو بیک ٹو وال کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمان دہشت گرد۔ اس معاملے میں ان حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے لیے اپنے دامن میں علاج دے دیا ہے۔ قرآن مجید اپنے دامن میں ہر دور کے لیے علاج رکھ دیا ہے۔ قرآن مجید پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، یہ الفاظ 4 دفعہ آئے ہیں قرآن مجید میں۔ وَاصْبِرْ، صبر کرو، عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، وہ لوگ جو باتیں کر رہے ہو ان پہ تم کو صبر کرنا چاہیے۔ 4 دفعہ ہیں، 4 جگہ میں جو ہے 2 جگہ تو ایک طرح کا میسیج ہے، 2 جگہ میں تھوڑے میسیج الگ الگ ہیں۔ میں 4 باتیں اور ایک 5ویں آیت بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو اس سے ملی جلی ہے، لیکن جس میں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، یہ اتفاق سے قرآن مجید کی وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ کی آخری آیت، لیکن سب سے پہلے نازل ہوئی وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ یہ لوگ جو بھی باتیں کر رہے ہیں، جو بھی نیریٹو چل رہا ہے، اس پہ تم صبر کرو اور بہتر انداز میں ان سے الگ ہو جاؤ، ڈسٹینس مینٹین کر لو، الگ ہو جاؤ۔ تو پہلا حکم یہ دیا گیا کہ یہ لوگ اسلام کے خلاف نیریٹو چلائیں گے تو تمہارا کام یہ ہے کہ اس نیریٹو کے مقابلے میں ڈٹ جانا اور صبر کے ساتھ رہنا۔ صبر کا مطلب ڈٹ جانا، خالی رونا دھونا نہیں، بول رہا بھائی نہیں، ڈٹ جانا۔ اسلام صحیح ہے، اسلام میں کوئی خامی نہیں ہے، ڈٹ کے ٹھہر جانا۔
وَاصْبِرْ، اور پھر اس کے بعد ان سے علیحدہ ہو جانا۔ دوسرا جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی سورہ طٰہٰ میں ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر کرو، اسلام پہ ڈٹ جاؤ۔ اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کوئی فلسفی دنیا کے سامنے پیش کیا، جیسے کارل مارکس نے کمیونزم کو پیش کیا، جیسے فرائڈ نے لبرلزم کو پیش کیا، کوئی انسان کا پیش کیا ہوا اسلام نہیں ہے۔ یہ اسلام اٹ سے آیا ہوا ہے، اسلام جس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ پوری دنیا کی طاقتیں، پورے ایٹم بم، نیوکلیر بم مل کے اسلام کو نہیں مٹا سکتے، اس لیے کہ عرش سے آیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام ڈٹ جاؤ اس اسلام پر، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، وہ لوگ جو بولتے ہیں بولتے رہیں، آپ ڈٹ جاؤ اسلام پر۔ پھر اس کے بعد کیا کرو، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، سورج نکلنے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کرو۔ کیا ہے میاں بھائیاں پورے سورج نکلنے سے پہلے سو جا رہے ہیں، ایسا سو رہے ہیں کہ ان کو کیا کرنا ہے۔ آپ قریب آ گئی، ظالموں کو معلوم نہیں ہو رہا، پانی حلق تک آ گیا، کب ڈوبتے نہیں معلوم، لیکن ایسا سو رہے ہیں کہ حشر تک جھاگنا جو ہے مشکل دکھ رہا ہے۔ فجر میں دیکھیے مساجد خالی پڑے، جبکہ اللہ تعالیٰ کریں گے ایسے حالات جب آئیں گے، جب نیریٹو اسلام کے خلاف چلے گا، تم صبر کر کے سب سے پہلے سورج طلوع ہونے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے، یعنی فجر کی نماز اور عصر کی نماز پڑھو۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور رات کی نماز، عشاء کی نماز پڑھو، اور اطراف النہار یعنی ظہر کے وقت جب سورج ڈھلتا ہے، دن کا کنارہ، سورج غروب ہونے کے بعد کی نماز مغرب، وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ تو راضی ہو جائے، یہ نماز پڑھو۔ جب تک مسجدیں آباد نہ ہوں گی، مسلمانوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ مسجدوں کا آباد کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ نالائق لوگ جو ہفتے میں ایک نماز پڑھتے ہیں اور وہ بھی اطمینان سے آتے ہیں 1:45 بجے، وہ نالائق نہ ہی اپنی تباہی کر رہے ہیں، لیکن بلکہ پوری قوم کو تباہ کر رہے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے، جب ایسا نیریٹو اسلام کے خلاف چلے گا تو اس کا مقابلہ یہ ہے کہ تم صبر کرو، ڈٹ جاؤ، اور پھر تم اللہ کی تسبیح بیان فرماؤ۔ سورہ قاف میں فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، وہی ریپیٹ ہو رہا، دیکھیے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں اس پہ صبر کرو۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارِ السُّجُودِ۔ آلموسٹ وہی بات ہے یہاں پر، جب نیریٹو چلے گا اسلام کے خلاف، صبر کے ساتھ ڈٹ جاؤ، اور یہ صبر کی طاقت کہاں سے ملے گی؟ اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرو، جو 5 وقت کی نماز ہے اللہ کے نبی نے مقرر کی ہے، اسے چمٹ جاؤ اور اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہو۔ ایک اور عجیب بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اس آیت میں خوشخبری بھی ہے، پھر وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ کہا گیا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، تم صبر سے کام کرو، اور اس موقع پہ اے نبی داؤد کو یاد کرو، ان کا ذکر کرو،
وہ اللہ سے رجوع کرنے والے نہیں. اس آیت کے اندر جو حکمت پوشیدہ ہے، حضرت داؤد عظیم الشان بادشاہوں میں ایک بادشاہ تھے. اگر تم صبر کرو گے داؤد کی طرح بادشاہ تم کو ملے گی. اس لیے یہ بات اس آیت میں پوشیدہ ہے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤُودَ ذَا الْأَيْدِ. انتہائی طاقتور ہمارا داؤد، ان کا تذکرہ کرو. بادشاہ تھے، انہوں نے بادشاہ جو حاصل کی صبر کے ذریعے سے حاصل کی. اگر آپ وہ تاریخ دیکھیں. اور دوسری خاص خصوصیت یہ تھی انہو اواب، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. حضرت گرامی، سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح کی بات کہی ہے. اس کی طرف بھی اپنی توجہ دینی چاہیے. وَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. ارے کہیں کو مایوس ہو رہا میاں مسلمان، میرا وعدہ حق ہے، میں جو دین بھیجا ہوں وہ غالب ہو کے رہے گا. یہ نور ہے، یہ نور پھیل کے رہے گا. وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. اس کے لیے تم صبر کرو. وَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. پھر اس کے بعد فرمایا یہ تو حق ہے، یہ غالب ہوگا، لیکن تجھے کیا کرنا ہے؟ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. اپنے گناہوں سے استغفار کر، توبہ کر. بہت گناہ کر لیا جس کی وجہ سے مصیبتیں آ رہی ہیں. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. پھر وہی نمازوں کی بات ہو رہی ہے. استغفار کرو. کتنے گناہ، کتنے گناہ. ایک صاحب نے مجھے کہا، دل خون کے آنسو رویا. مسلمان نوجوان پارنوگرافی، سیل فون پہ پارنوگرافی میں بہت مشغول ہو جاتے ہیں. اس طرح سے طوفان آ رہا ہے، تباہی آ رہی ہے، اور مسلم نوجوان جس کے اوپر پوری امت کا بھروسہ ہے وہ سیل فون پہ پارنوگرافی پہ مصروف ہے. پلٹا. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. اپنی گناہوں کی توبہ کر اور مسجد سے وابستہ ہو جا. 5 وقت کا نمازی بن جا. وہ دنیا کو چھوڑ دے. طوفان آ رہے ہیں، تو تنگے کی طرح اڑ جائے گا اگر تو اللہ اور اس کے رسول سے وابستہ نہ ہوگا، قرآن کے سائے میں نہیں آئے گا تو تنگوں کی طرح اڑ جائے گا. تیری تاریخ بھی نہ ہوگی کہیں. حضرت گرامی، ایک دو خوشخبریوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ان حالات میں جب مسلمان جو ہے صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے. صبر کا مطلب وہ ہماری خواتین کے رونے کی طرح کا صبر نہیں ہے. ڈٹ جانا ہے. وی آر رائٹ. جہاد کا جو تم تصور پیش کرو وہ غلط ہے. دنیا کے لیے اسلامی روشنی ہے. انسانی معاشرے کے لیے جو مصیبتیں ہیں اس کا علاج صرف اسلام میں ہے. اس کے لیے ڈٹ جانا ہے. آؤ قرآن کی طرف. اس قرآن کو پڑھو. یہ ہمارے لیے نہیں، تمہارے اپنے مسائل حل کرو. اس میں اللہ تعالیٰ نے، میں تو 3 آیت 4 آیتیں تھی تو اسے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک موقع پہ فرمایا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. کیا خوشخبری ہے. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ. اے نبی، جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے اس کی پیروی کرو. یہ قرآن اتباع کے لیے ہے. قرآن کی پیروی کرو. پھر اس کے بعد وَاصْبِرْ. صبر کرو. کب تک کرو بھائی؟ کب تک کرو؟ کتنے سال ہو گئے چل رہی ہے پریشانی. کوئی اللہ تعالیٰ فرمائے نو وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ. صبر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ
فیصلہ نافذ کر دے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، وہ بہترین فیصلہ نافذ کرنے والا ہے. لوگ بکھر جاتے ہیں، ارے کب تک صبر بھائی، کب تک صبر. ابھی صبح میں آج سورۃ نوح کی تفسیر ختم ہوئی. فضیلت الشیخ نے فرمایا کہ 950 سال نوح علیہ السلام نے صبر کیا. 950 ایئرس کا صبر، یا تھوڑے سے صبر میں بکھر گئے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حتی یحکم اللہ، صبر کرو. واصبر حتی یحکم اللہ، صبر کرو یہاں تک کہ ہم اپنا فیصلہ ثابت کریں. جب تک نمازیں اپنی پکی نہیں ہوں گی. اب آ رہے لوگ ایسی نمازوں میں پریشانیاں آتی، کاروبار بیٹھ جاتے، مصیبتیں آ جاتی، بلڈوزر گھر پہ آیا. اللہ سے جمے ہوئے رہے، اللہ کے پکے بندے بنے ہوئے رہے، کاروبار بھی صحیح چلتے، گھراں بھی سیف رہتے، اسلام بھی سیف رہتا، نمازیں بھی سیف، مسجدیں بھی سیف. آخری آیت جس میں خوشخبری ہے، اس پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ. اللہ نے کہا کہ پھر صبر کرو. یہ جو ہم نے واقعہ تم کو سنا ہے سورہ یونس کی آیت، تو اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے. یہ قصہ ہم نے آپ کو سنایا ہے. اس سے پہلے آپ اور آپ کی قوم اس قصے کو نہیں جانتے تھے. کتنی حکمت کی بات ہے اس قصے میں. اس قصے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَاصْبِرْ، صبر کرو. ان العاقبۃ للمتقین، فائنل کامیابی متقین کے لیے ہے. عاقبت یعنی فائنل کامیابی. انٹرنگ تو جیتو تم، یہ کامیابی وہ کامیابی، یہ الیکشن جیتے وہ الیکشن جیتے. فائنل کامیابی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی متقیوں کے لیے ہے، جو استغفار کرتے ہیں، اللہ سے جڑ جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور اللہ کے پیغام کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. اس نور سے ساری معاشرے کو منور کرنا چاہتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فائنل کامیابی ان لوگوں کے لیے. وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، اب آ رہے ہیں بیٹھے، ایسا احسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے. پڑھ لیا نا، اٹھا کے پھینک دیتا کچرے کی کنڈی میں. تمہاری نماز کو بھی تم کو بھی. بندگی اختیار کرو، اپنے لیے، تمہارے اپنے لیے بہتر ہے. یہ دنیا چھوڑو. اللہ وقت مانگتا ہے، قربانی مانگتا ہے. تمہارے کاروبار کی قربانی، تمہاری زندگی کی قربانی، تمہاری دوستوں کی قربانی، تمہاری خواہشات کی قربانی، یہ جب دو گے تو تمہارا مستقبل درخشاں رہے گا. نہیں تو تم کوڑے دان میں پھینک دی جاؤ گے، مرتے مرتے چیختے چیختے مر جاؤ گے. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.